ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی پھر شام کے لیے اور گزرے سارے وقت کے لیے کہ خداوند نے ہمیں موقع دیا کہ ہم پھر اس کی حضوری میں آ سکیں، اس کی ساری حفاظت اور نگہبانی کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں پھر اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے اسٹڈی کر رہے ہیں 1 کرنتھین چیپٹر 15، تو ہم نے اس کے 2 سیشن آلریڈی کر چکے ہیں۔ پہلے ہم نے پہلی جو 11 ورسز تھی ان کو دیکھا، جس میں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ امپورٹنس اینڈ ایویڈنس آف دا ریزریکشن۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے 12 سے 19 تک لاسٹ ویک اسٹڈی کیا، جس میں تھا کہ اگر مردے جی نہیں اٹھتے تو مسیح بھی جی نہیں اٹھا۔ تو پھر ہمارا ٹائٹل تھا لاسٹ ویک کا کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو اس کے پھر کیا نتائج ہو سکتے ہیں، کیا؟ تو ہم نے دیکھا کہ there will be consequences، 7 deadly result ہو سکتے ہیں، 7 بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں جن پر ہم نے دھیان دیا کہ اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو پھر لکھا ہے مسیح بھی نہیں جی اٹھا، ہماری منادی بے فائدہ ہے، ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے، شاگرد اور جتنے پرانے نبی پیغمبر تھے وہ سارے جھوٹے گواہ ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آتا ہے ہماری اپنی حالت پہ کیا اثر پڑتا ہے، ہم بھی ابھی تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہیں۔ اور اس کے بعد تھا کہ جو مسیح میں سوئے وہ بھی ہلاک ہوئے، نہ کہ سوئے۔ اور آخر میں کیا تھا، 19 ورس ہم نے دیکھی تھی کہ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو کیا سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ اور یہ بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیڈ مطلب کہ نا ورس کہہ سکتے ہیں، if in this life only we have hope in Christ we are of all men the most pitiable۔ میں اسی سے سٹارٹ کروں گا کہ تھوڑا سا ہم اس ورس کو اندر جا کے ڈیپلی سوچیں تو ہم اپنے ساری جو زندگی پر غور کریں کہ what we are doing، ہماری سوچیں، ہمارے پروگرام، ہمارے فیوچر پلاننگ، ہمارے وہ بھروسہ، اعتماد، ہر ایک چیز جو ہم نے فیوچر کی وجہ سے پلان کر چھوڑی ہے۔ ایون بہت ساری چیزیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جو دنیا انجوائے کر رہی ہے، جو دنیا مزے کر رہی ہے، تو عیش و عشرت کر رہی ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ جسٹ اپنے آپ کو ان بہت ساری چیزوں سے منع کر لیا کہ نو، ہم نے نہیں کرنی۔ کیوں؟ کہ ہمیں بیٹر فیوچر کی ہوپ ہے۔ ضروری نہیں کہ بہت ساری بری چیزیں ہی ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جو اس سے نقصان نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نہیں کرتے کہ نہیں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ہم نے کیوں چھوڑی ہیں؟ اسپیشلی جو بلیورز ہیں، جو ایماندار ہیں، جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ دے ہیو اے ہوپ فار بیٹر فیوچر، جسے ہم بلیسڈ ہوپ کہتے ہیں، مبارک امید بھی کہتے ہیں۔ اور اسی میں بہت سارے، اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دیکھیں، نیو ٹیسٹامنٹ میں دیکھیں کہ بہت سارے نبیوں نے، بہت سارے بڑے بڑے لوگوں نے بہت کچھ دنیا کو تیاگ دیا، چھوڑ دیا، بیکاز آف دا بیٹر فیوچر اور کنگڈم آف گاڈ۔ موسیٰ کو دیکھیں، موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے تخت و تاج کو چھوڑ کر تو خدا کے لوگوں کے ساتھ ذلت
برداشت کرنا زیادہ قبول کیا، ان کے ساتھ پرسیکیوشن اور در در بھٹکنا زیادہ، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اسی ہوپ کے ساتھ، اسی خوشی کے ساتھ کہ وی ہیو بیٹر فیوچر، بیٹر ہوپ رکھتے ہیں۔ تو شاگردوں نے بھی ایون سب کچھ چھوڑ دیا، ان کو پتہ تھا فیوچر میں ہمارے لیے کوئی بڑا کچھ رکھا ہے۔ اور آپ جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر عبرانیوں 11 باب پڑھتے ہیں تو ادھر ایمانداروں کی جو گیلری ہے ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایمان سے انہوں نے کیا کیا، آنے والی چیزوں پر ایمان رکھا، اور یہاں اس دنیا میں مسافروں کی طرح رہے۔ اس دنیا، اگر یہی دنیا سب کچھ ہے تو پھر وائی ناٹ گریب وٹ یو کین گریب، جو کچھ مل سکتا ہے اس کو پکڑو، گھیرو، جمع کرو، لوٹ لو بس، کیونکہ آگے کوئی حساب کتاب ہی نہیں، آگے کچھ یہی زندگی ہے۔ تو پھر ہمیں کیوں ان چیزوں میں پڑے ہیں؟ اگر قبر ہی اینڈ ہے، ڈیتھ ہی اینڈ ہے، تو میں سمجھتا اس سے بڑھ کر ڈسپیئر، نا امیدی، مایوسی کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر ڈیتھ از جسٹ اینڈ۔ تو پھر وہ لیمنٹیشن میں نوحہ 1:16 میں خدا کا بندہ کہتا ہے، اسی لیے میں گریاں ہوں، میری آنکھیں اشکبار ہیں، کیونکہ تسلی دینے والا کوئی نہیں، وہ میری جان کو تازہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یعنی کہ there is no future, there is no comfort in future۔ تو کہتا ہے پھر اسی لیے میں روتا ہوں۔ زبور نویس کہتا ہے، موت کے سایہ میں ہم کو پھر تو نے رلا دیا، تو نے ہم کو گیدڑوں کی جگہ میں خوب کچلا۔ لیکن اگلی آیت جو ہے، اگلی آیت بڑی خوبصورت، ہمیشہ یہ ورڈ جو ہے 20 جب شروع ہوتی ہے، بٹ، تو دیٹ از آلویز بٹ، یہ سارے مایوسی کی بات اور سارا کچھ یہ کر کے، لیکن وہ کہتا ہے بٹ ناؤ کرائسٹ از ریزن فرام دا ڈیڈ۔ یہ بات جو ہے فوراً ہمیں کھڑا کر دیتی ہے کہ کرائسٹ از ریزن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ موت جو ہے وہ اینڈ نہیں ہے، ڈیتھ از ناٹ اینڈ ان یو۔ ایک بڑا زبردست رائٹر ہے ایرک ساور، گریٹ تھیولوجین، تو وہ کہتا ہے دا پریزنٹ ایج از دا چرچ از ایسٹر ٹائم، اٹ بگنس ود دا ریڈیمر اینڈ اٹ ول اینڈ ود دا ریزریکشن آف دا ریڈیمڈ۔ اور یہ لفظوں نے بڑا زبردست میرے دل کو چھوا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کلیسیا کا جو اس وقت موجودہ دور ہے، وہ تھیولوجین کہتا ہے پریزنٹ دور، وہ ایک طرح سے ایسٹر کا دور ہے۔ وی آر لیونگ ان 2 ایسٹر، فرسٹ ایسٹر اینڈ سیکنڈ ایسٹر۔ تو وہ کہتا ہے جو پہلا ایسٹر ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ ریڈیمر سے، چھڑانے والے سے، اور وہ جو زندہ ہوا، اور وہ اینڈ کہاں پہ ہوگا؟ ریڈیمر سے سٹارٹ ہوا تو اینڈ ہوگا ریڈیمڈ، چھڑانے والے سے سٹارٹ ہوا تو اینڈ ہوگا کس سے؟ چھڑائے ہوئوں سے، جب ان کی ریزریکشن ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، اور جو لاسٹ ایسٹر ہوگا، سیکنڈ جسے کہتے ہیں، تو اس میں ہم کس طرح پہنچیں گے؟ پہلے ان دا پاور آف فرسٹ ایسٹر وی ول ریچ ٹو اینڈ انٹر انٹو دا لاسٹ ایسٹر، اس کی قدرت اور قوت میں، کیونکہ وہی ہمیں وہاں تک پہنچائے گا آخری ایسٹر میں، آخری۔ اور لاسٹ ایسٹر کیا ہے؟ لاسٹ ایسٹر جو ہے اس میں اس سے 4 چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ وہ لاسٹ ایسٹر کیا ہوگا، اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، لیکن 4 تھنگز خاص طور پر اس سے کنیکٹ کرتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ 4 چیزیں کنیکٹ کرتی ہیں۔ سیکنڈ از
ججمنٹ سیٹ آف کرائسٹ کیا ہے؟ ججمنٹ سیٹ یعنی کہ مسیح کی تخت عدالت، جسے ہم پڑھ سکتے ہیں 2 کرنتھین چیپٹر 5 ورس 10۔ لیٹس ریڈ اس، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کی تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ یہ مسیح کی تخت عدالت، ججمنٹ سیٹ آف کرائسٹ اسے کہتے ہیں، یہ کس وقت ہوگی؟ یہ بادلوں پر جب ہم ریپچر ہوگا، یہ ہے سیکنڈ ایسٹر کا پہلا فیز۔ کیا ہوگا کہ ججمنٹ سیٹ آف کرائسٹ، اور یہ کون سے کاموں کا بدلہ؟ یہاں پہ ججمنٹ، وہ بلیورز کی ججمنٹ، ان کے ریوارڈز ہوں گے، اجر ہوں گے۔ اس کو ہم جا کے پڑھ سکتے ہیں کرنتھین کے پہلے خطوں میں، جہاں پہ وہ لکڑی اور بھوسے اور سونے چاندی کے ردے لگاتے ہیں، تو وہاں پر ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ریپچر ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہمیں دوسرا کیا ہے؟ میرج سپر آف دا لیم، برا کی شادی کی ضیافت، جس کا ذکر ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے، اس کی 19ویں چیپٹر میں، اس کی 7 اور 9 ورس دیکھیں تو اس لکھا ہے، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمن ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ ورس 9 میں، اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ یہ ریپچر کے بعد جب ہم خدا کے ساتھ، یسوع کے ساتھ اوپر جائیں گے، تو وہاں پھر ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ سارا ایکٹیویٹیز ہوگی، میرج سپر آف دا لیم۔ اور نیچے اس وقت کیا ہوگا؟ فوراً مصیبت، بڑی مصیبت کا دور شروع ہو جائے گا۔ چوتھی پھر بات کون سی ہے؟ کہ پھر کرائسٹ 1000 ایئرز ارتھلی کنگڈم، مسیح کی 1000 سالہ زمینی بادشاہی۔ چوتھی بات یہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ ان میں جو گیپ ہے، 7 ایئر کا گیپ ہے، پھر اس کے بعد خدا یسوع مسیح جب دنیا پہ راج کرنے کے لیے آئیں گے، 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس میں بلکہ اس کی ہی نہیں، بلکہ اگر کرنتھین 6 باب میں جا کے پڑھتے ہیں تو پھر وہاں پہ لکھا ہے کہ ہم بھی جو اس کے لوگ ہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ بادشاہی کریں گے۔ چیپٹر 6 کرنتھین چیپٹر 6 میں لکھا ہے ورس 2 میں، کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے اور اس کے ساتھ تخت عدالت پر بیٹھیں گے ہم، بلکہ آگے ہے فرشتوں کا انصاف کریں گے۔ میرے لیے یہ کبھی کبھی فیدم کرنا کہ فرشتوں کا انصاف، اینی وے خدا کا کلام ہے تو وہ سچا ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے 2nd 3rd اور 4th کا ہے، لیکن فرسٹ کیا ہے؟ تو فرسٹ جو ہے، یہ ساری چیزیں اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ فرسٹ ہے ریزریکشن آف دا ڈیڈ، یہ ہوگا، دیٹس وائی ریزریکشن آف دا ڈیڈ کمز فرسٹ۔ یہ ریزریکشن تب ہوگی جب ریپچر ہوگا۔ کس کی؟ ہماری ریزریکشن، ایمانداروں کی۔ اور یہی ایکچولی تھیم ہے چیپٹر 15 کا، کرنتھین چیپٹر 15 کا تھیم ہے۔ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کلائمیکس آف دا ریڈیمپٹڈ ہسٹری آف دا مین کائنڈ، مردوں کی قیامت کا۔ تو یہاں پر وہ بات کرتا ہے، بے شک پیچھے تم مایوس ہوئے ہو وہ باتیں سن کے جو اس چرچ میں چل رہی تھی، لیکن وہ کہتا ہے فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یعنی کہ سچ مچ، حق سچ، indeed Christ is risen، مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کرائسٹ جی اٹھا ہے
اور مردوں میں سے جی اٹھا اور جو سو گئے ہم میں پہلا پھل ہوا. پہلا پھل ہوا. سب سے پہلے تو ہم جب یہ سنتے ہیں کہ پہلا پھل ہوا مردوں میں سے جی اٹھا تو ذہن میں آ سکتا ہے، کوئی کویسچن کر سکتا ہے بھی مسیح سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جی اٹھے، بلکہ مسیح نے خود مردوں کو زندہ کیا، جس میں خاص جن کا بائبل میں ذکر ہے وہ یائر سردار کی بیٹی تھی، ایک ینگ لڑکی تھی، پھر بیوہ کا بیٹا تھا ایک جس کو خداوند نے زندہ، اور ایک 4 دن کا مردہ لازر، اس کو زندہ کیا. اس کے بعد ایون شاگردوں نے مردے زندہ کیے. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جیزس از دا فرسٹ فروٹ آف دوز ہو ہیو فالن اسلیپ، سونے والوں میں جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. بلکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی مردوں کے جی اٹھنے کا ذکر ہے، اور ایون ہنوک اور ایلیا کے بارے میں کوئی کویسچن کر سکتا ہے، لیکن ہنوک اور ایلیا کو ہم تھوڑا سا سائڈ اس لیے کر سکتے ہیں، دے نیور ڈائڈ، وہ مرے ہی نہیں. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو سو گئے ہیں ان میں سے پہلا پھل. اور اس کے بارے میں اصل میں بات یہ نہیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں پہلا پھل ہوا تو اس میں جو عام طور پہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے یہ پہلا یہ دوجا یا تیجا، اٹس ناٹ ایکچولی سیئنگ لائک دس. اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جی اٹھا ہے دیٹ از یونیک. پہلے جتنے بھی مردے زندہ ہوئے تو بعد میں کیا وہ مر گئے، جتنے بھی بائبل میں جتنے بھی مردوں کا ذکر ہے وہ دوبارہ مر گئے. لیکن مسیح کی جو ریزرکشن ہے، جی اٹھنا ہے، وہ فتح ہے موت پر. خداوند یسوع مسیح نے خود اس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب میں کہا، میں اول اور آخر ہوں 118 اور زندہ ہوں. جو مر گیا تھا ابدالآباد زندہ رہوں گا، نیور ٹو ڈائی اگین، وہ دوبارہ مرنے کا نہیں. اس میں یونیکنس یہ ہے کہ وہ مرنے کا نہیں. کرائسٹ از دا فرسٹ ٹو بی ریزریکٹڈ ود این انکرپٹیبل immortal body. The other who raised died again, but not Jesus. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ وہ گنتی نہیں ہے پہلا یا دوجا یا کہ وہ پہلے اٹھا، وہ اس نے کہ جو مرے ان میں جی اٹھا، جو دوبارہ نہیں مرنے والا، پرائم ون، گریٹ ون، یونیک ون، سپریم ون، بیسٹ ون، اور آخر میں گلوریس ون. اور نہ صرف جب وہ جی اٹھا تو وہ اپنے لیے جی اٹھا بلکہ وہ ان سب کے لیے جی اٹھا. اس نے موت پر، قبر پر، گناہ پر فتح صرف خود کے لیے نہیں بلکہ یہ فتح اس نے ان لوگوں کے لیے پائی، اس نے جیتی، اس نے اچیو کی جو اس پر ایمان لائیں گے. دیٹ از ناٹ جسٹ موت پر فتح اپنے، بلکہ ہر اس آدمی کے لیے، آدم سے لے کر آج تک جس نے گناہ کیا، گناہ گاروں کے. تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ انڈیڈ کرائسٹ ہیز ریزن فرام دا ڈیڈ، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، پہلا پھل ہوا. اور اس میں ایک اور بات اس آیت میں ہے، جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. اور سو گئے سے ہمیشہ ہم جانتے ہیں کہ کن کی بات کی جا رہی ہے. اٹس ٹاکنگ اباؤٹ دا آل بلیور، آل بلیور، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ ایون فیوچر کے جتنے بھی بلیورز کی بات کی جا رہی، ان تمام ایمانداروں کی قیامت کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا. فرسٹ فروٹ. اور اس کو جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی اس پہ بات کی کہ عام طور پہ جتنی باتیں مسیح
کی زندگی اور اس کی موت اور اس کی جی اٹھنے کے ساتھ ہیں، وہ آلریڈی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نبیوں کی مانند ان کی زندگی سے، ان کی پیشن گوئیوں سے، ان کے سارے ایکٹ سے پہلے سے عکس میں پیش کر دی گئی، ایک پکچر میں پیش کر دی، ایک شیڈو میں پیش کر دی گئی. تو ایون جتنی عیدیں ہیں احبار کی کتاب میں، لیویٹیکس میں ہم پڑھتے ہیں، وہ سب عیدیں بھی اس طرف ہی اشارہ کرتی ہیں. اگر میرے ساتھ آپ نکالیں پہلے پھل کے بارے میں، لیویٹیکس چیپٹر 23 میں اس کے بارے میں بڑا کلیئرلی لکھا گیا ہے. 9 سے پڑھیں، زبردست ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا، اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن کو لائے. یہ خدا کی طرف سے، یعنی کہ جتنی بھی تمہاری پیداوار ہے، فصل ہے، بلکہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے وہ ہر چیز کا جو پہلا تھا وہ خدا کے حضور پیش کرنا تاکہ وہ اس کو بلیس کرے. اور اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا آگے جائیں، ورس 14 پڑھیں تو خبردار کیا کیا گیا تھا، اور جب تک تم اپنے خدا کے لیے چڑھاوا نہ لے آؤ اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہ کھانا. منع کیا گیا تھا. تمہاری سب سکونت گاہ میں پشت در پشت ہمیشہ یہی آئین رہے. یعنی کہ خدا ہمیشہ سے ڈیفرنٹ ٹائپ سے سکھاتا رہا ہے کہ خدا کے گھر میں ٹاپ آف ہیپ جو ہے وہ لے کے بیسٹ لے کے آؤ. یہ نہیں کہ پہلے سارا کچھ اپنا کر لو، بعد بچیا کچیا خدا نو دو. خدا ہمیشہ ہم سے بیسٹ چاہتا ہے. خدا ہم سے کیوں بیسٹ چاہتا ہے کہ ہی گیو ہز بیسٹ، ہی آلویز گیو ہز بیسٹ. تو جب وہ ہمیں بہتر سے بہتر چیز دیتا ہے تو پھر ہم ان کو کیوں نہ بیسٹ دیں. تو وہاں پر حکم تھا کہ جب تک پہلے خدا کو نہ دے تو نہ چکھنا تک نہیں انہوں کہہ سکتے تسی. فرسٹ فروٹ یسوع مسیح بھی، بلکہ پہلے پھلوں کی وہ عید بھی مناتے تھے. آگے ایک اور حوالہ دیکھیں، کولوسنس چیپٹر 1 ورس 18. اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہ لوٹا. یہاں بھی وہی بات آ گئی، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہ لوٹا تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. یعنی always supreme first one، یعنی کہ ایسے مردوں میں سے جو مر کر جی اٹھیں گے نہ مرنے کے لیے. یعنی کہ آگے وہ بھی آئے گا آرڈر میں کہ اور بھی اس کا مطلب ہے، پلوٹے کا مطلب ہے پہلا، فرسٹ ون، پرائم. تو اس کا مطلب ہے اور بھی دوسرے اس کی طرح جی اٹھیں گے. یس، اس کے بارے میں آگے بات کریں گے. ہم ایک اور آیت دیکھ لیں، جیسا کہ مکاشفہ میں اینڈ پہ چلے جائیں، یہ اسی طرح کی ذکر وہاں پہ بھی آتا ہے. چیپٹر 1 ورس 5 میں لکھا ہے، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلے اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. یعنی کہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر مسیح جی اٹھا ہے تو اشارہ کیا جا رہا ہے جو سو گئے ہم نے پہلا، یعنی کہ دوجا بھی ہوگا، تیجے بھی، اس کے پیچھے بھی لائن لگے گی. یعنی کہ لیکن پہلا وہ ہے، پرائم ون وہ ہے اس طرح کا، یونیک ون، بیسٹ ون، گلوریس ون. باقی اور یہ گارنٹی بھی ہے پیچھے آنے والوں کہ وہ اٹھا ہے تو تم بھی اٹھو گے، کیونکہ اس نے وہ باتیں جو اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں میں اپنے بھیڑ میں تعلیم دیتے ہوئے کہی کہ
ابن آدم جائے گا، پکڑایا جائے گا، مارا جائے گا، مصلوب ہوگا، دفن ہوگا، پھر تیسرے دن جی اٹھے گا۔ تو اس نے ثابت کر دیا وہ بات کو جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ خواہ وہ مر بھی جائے، یعنی کہ میں مرا تو جی اٹھا، تم بھی مرو گے تو جی اٹھو گے۔ تو یہ بات اس نے ثابت کر دی کہ جب مسیح جی اٹھا تو اس کا کیا سائن ہے؟ کمنگ ریزریکشن آف دا بلیور، ایمانداروں کی قیامت بھی ہوگی۔ ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ یسوع مر کر جی اٹھے اور کسی پر اس کا امپیکٹ نہ ہو، اثر نہ ہو؟ وہ یونیک بات جو کبھی دنیا میں ہوئی نہیں، تو اس نے وہ کام کیا، تو میرا خیال ہے کہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کا امپیکٹ دوسروں پر نہ ہو۔ تو اس کا امپیکٹ کس طرح ہوا ہم اس کو اگلی آیت میں دیکھیں گے۔ آ جائیں فرسٹ کرنتھین میں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کس طرح ہوتا ہے۔ ورس 21 ہم پڑھیں تو لکھا ہے، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ یہاں پہ اس نے ایکسپلین کیا ہے، ایک بات کیا ہے پچھلی بات کو لے کر، لیکن اس بات کا آنسر جو ہے، وہ جو ایکسپلینیشن ہے وہ اگلی آیت میں ہے۔ 21 کی جو ایکسپلینیشن ہے اس میں آگے بات آئی ہے، کہتے ہیں کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت آئی۔ یعنی اس کو ہم اگر انگلش میں پڑھیں تھوڑا اور ہمیں کلیئر ہے، فور سنس بائی مین کم ڈیتھ بائی مین آلسو کم دا ریزریکشن آف دا ڈیڈ۔ ابھی مین کون ہے جس کی بات کی ہے؟ بائی مین، بھی آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے قیامت آئی۔ تو اگلی آیت اس کو ایکسپلین کرتی ہے، اور جیسے آدم، اب وہ آدمی جس کا ذکر کیا گیا وہ آدم ہے، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ واہ! اب اس کو کلیئر اس نے کر دیا ہے کہ آدم تھا جس کی وجہ سے موت آئی، اور مسیح کی وجہ سے سب زندہ کیے جائیں گے۔ اب ہمیں وہ ساری سٹوری یاد ہے کہ آدم کے ایک ہی ایکٹ سے کیا ہوا کہ گناہ دنیا میں آ گیا۔ خدا نے ان کو ایک ہی حکم دیا کہ یہ کام نہ کرنا۔ ہوا نے کہا میں تے کراں گی، آدم نے کہتے پھر میں بھی کر لینا، مینوں کی فرق پہنتا ڈن۔ اور یہ ایک ایکٹ تھا، سارے نسل انسانی کو انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی اور موت اور گناہ میں دھکیل دیا۔ اب تب سے لے کر آدم کی اس نافرمانی اور اس گناہ اور ڈس اوبیڈینٹ کی وجہ سے آگے سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کا تخم، اس کا بیج لے کر پیدا ہوتا ہے موت۔ رومن چیپٹر 5 میں ذرا ایک دو آیت دیکھ لیں، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ آپ اس کو بعد میں پورے چیپٹر کو پڑھ سکتے ہیں۔ رومن چیپٹر 5 ورس میرا خیال ہے 12، اس میں وہ سارا موازنہ کیا گیا ہے کہ کس طرح آدم اور مسیح کا موازنہ کیا گیا ہے۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمی پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ دیٹ واز دا ایکٹ جس کی وجہ سے آگے سارا اسی کے اوپر پورا اس میں اس نے اس میں بحث کی ہوئی ہے۔ اگر ورس 15 پڑھیں تو لکھا ہے، لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے۔ کتنے آدمی مر گئے؟ بہت سے کا مطلب سب آدمی جو آدم سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب ہی مر گئے، یعنی کہ اسپرچولی طور پر، پھر فزیکل طور پر بھی ڈیتھ شروع ہوئی۔ پہلے اسپرچول طور پر ڈیتھ ہوئی،
خدا سے جدائی ہوئی، پھر آہستہ آہستہ ایجز فیکٹر آئے اور وہ ڈیتھ ساری دنیا میں سب میں پھیل گئی۔ تو کہتے ہیں جس طرح وہ گناہ بہت سے آدمی میں پھیل گیا، تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی اور بہت سے آدمی پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی۔ اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا یہ حکم تھا، مگر بتھیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ نہ صرف جی اٹھیں گے بلکہ کیا بادشاہی کریں گے۔ کتنی بڑی بات کی ہے، اٹس ونڈرفل کہ اتنا بڑا کام ایک ہی نے جو کیا۔ اب یہ بات تو اس نے کہہ دی کہ یہ ایکسپلین کر دی کہ جب آدم کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا تو مسیح کی وجہ سے سب زندہ کیے جائیں گے۔ یعنی کہ سب، جب آپ سب کا ذکر کرتے ہیں تو سب میں کون ہے؟ سب آپ کہہ سکتے ہیں جی بلیور تو زندہ ہوں گے، ایماندار، ان بلیور بھی زندہ ہوں گے، یس ان بلیور بھی زندہ ہوں گے۔ اگر جان چیپٹر 5 میں پڑھیں تو وہاں پہ سب لکھا ہوا ہے کہ جو راست باز لوگ ہیں وہ زندگی کی قیامت کے لیے ریزریکشن آف لائف، اور جو بدکار ہیں وہ کنڈیمنیشن، ریزریکشن آف دا کنڈیمنیشن، ان کو سزا کے لیے ان کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ جتنے بھی انسان دنیا میں پیدا ہوئے وہ سب زندہ کیے جائیں گے، چاہے وہ بدکار ہوں چاہے وہ راست باز ہوں۔ تو کیا راست بازوں کو زندگی کی ریزریکشن، زندگی کی قیامت، اور جو بدکار ہیں وہ سزا کے لیے ان کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر کیا آگے وہ کہتا ہے، لیکن آگے کلیئر کیا جاتا ہے سب زندہ تو کیے جائیں گے، لیکن دو طرح کی ریزریکشن ہے۔ بائبل ہمیں دو طرح کی ریزریکشن، دو طرح کی قیامت کے بارے میں بات کرتی ہے، اور ایک راست بازوں کی قیامت اور دوسری بدکاروں کی۔ لیکن پہلی جو ریزریکشن ہے، پہلی جو قیامت ہے، اس میں 4 فیز ہے، 4 طرح کی اس میں ریزریکشن ہے۔ یہاں پر میں اس آرڈر کو تھوڑا سا بیان کروں گا، یعنی کہ اس کو کہہ سکتے ہیں، اگر ہم اس حوالے کو جو آج ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو ٹائٹل دیں تو اس کو کہہ سکتے ہیں آرڈر اور پروگرام آف ریزریکشن۔ آرڈر اور پروگرام آف ریزریکشن۔ ورس 23 میں لکھا ہے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری پر۔ یہاں پر میں کہتا تھا کہ آرڈر ایک سیکوینس، جیسے ملٹری آرڈر ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس میں لکھا ہے ورس 23، 1 Corinthians 15:23، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے، پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ۔ واو! But each one in his own order, Christ the first fruits, afterward those who are Christ, جو مسیح کے ہیں، at his coming۔ اب یہ ہم یہاں پہ ایک آرڈر پڑھتے ہیں، سیکوینس پڑھتے ہیں کہ یہاں پر بتایا گیا کہ وہ اب ریزریکشن جو ہے وہ کس آرڈر میں ہوگی، کون پہلے زندہ کیا جائے گا، کون بعد میں زندہ کیا جائے گا۔ اور اگر آپ اس پہ غور کریں، جس میں لکھا ہے ہر ایک اپنی اپنی باری پر، پہلا پھل مسیح۔ اب پہلا پھل تو مسیح تھا، لیکن اٹس آلریڈی ڈن، یسوع جی اٹھا، اور اس کے بعد لکھا ہے مسیح کے
لوگ جو راست باز ہیں وہ ان کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کب؟ اس کے آنے پر. دیٹ از ٹاکنگ اباؤٹ ریپچر. جو مسیح میں ہیں، جو مسیح کے ہیں، اس کے آنے پر اس کے ساتھ بادلوں میں اٹھائے جائیں گے، وہاں پر استقبال کریں گے وہ خداوند کا. فرسٹ تسلونین چیپٹر 4 نکالیں، تسالونیکیوں چیپٹر 4 ورس 30. اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نہ واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو. کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. امیزنگ. یہ ہے سیکنڈ فرسٹ ریزریکشن میں پہلا فیز خداوند یسوع مسیح، پہلا پھل. اس کے بعد دوسرا اس کے آنے پر اس کے لوگ کون ہیں؟ اب سے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم ہے. مسیح یسوع میں کون ہیں؟ یعنی کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ہلاکت کے لوگوں کی ہوگی جو آدم میں ہی رہیں گے، لیکن جو مسیح میں آ جائیں گے وہ ان کے بارے میں کہا ہے، کیونکہ لکھا ہے ایون جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں. اچھا، اب جو سو گئے ہیں یعنی کہ وہ اگر یسوع کے آنے سے پہلے ہم بھی مسیح میں ہم بھی یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ہماری بھی ڈیتھ ہو گئی ایک طرح سے. لیکن جب مسیحیوں کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کلام مقدس ان کو کتنا خوبصورت یہ ٹرم یوز کی گئی ہے، کسی اور میں کبھی نہیں اس طرح کی ٹرم یوز کی گئی کہ جو سو گئے ہیں، جو سلیپ ہے. لیکن جو مرتے ہیں جن کو ان کو ہلاک کہا گیا، ان کو کہا گیا کہ وہ پیرش ہو گئے. تو یہ کتنی اچھی ٹرم مجھے لگتی ہے کہ اگر اس طرح کہا جاتا یا اس کی بجائے، کیونکہ خدا اسی طرح ان کو بھی جو سڑ گل گئے نے قبراں چوں یسوع کے وسیلہ سے ساتھ لے آئے گا. یہ کہنے کی بجائے وہ کہتا ہے جو سو گئے ہیں، دوز آر سلیپ، جو سو رہے ہیں، یسوع ان کو بھی لے آئے گا. کس طرح؟ کیونکہ جو آج سے پہلے ہم سوئے ان کی باڈیز جو ہیں آج بھی قبروں میں ہیں، ان کی روحیں خداوند کے ساتھ. تو خداوند کے ساتھ وہ ریپچر کے لیے جب وہ بادلوں میں آ کے ٹھہرنے کے لیے آئے گا تو وہ بدن بھی جلالی ہو کے اٹھیں گے اور پھر اپنی روحوں کے ساتھ ان کا ملاپ ہوگا. تو یہ ہے دوسرا فیز ریزریکشن کا. اس کے بعد ایک اور ہے، جب یہ ریزریکشن ہو جائے گی تو ہم تو چلے جائیں گے اوپر. تو اوپر کیا ہوگا؟ جب میں نے پہلے بتایا تھی 4 طرح کے لنک ہیں اس کے ساتھ. کیا ہوتا؟ وہ برہ کی شادی کی ضیافت میں ہم شامل ہوں گے. ہم تو وہاں ہوں گے، نیچے جو ہی ہم یہاں سے اٹھیں گے ہم چلے جائیں گے تو نیچے بڑی مصیبت کا دور شروع ہو جائے گا. وہ اس کا پیریڈ کیا ہے؟ 7 سالہ پیریڈ. اس 7 سال میں ہم برہ کی ضیافت میں ہوں گے. وہاں پہ جو لکھا ہے نا، مبارک ہیں وہ جو برہ کی ضیافت میں بلائے گئے. تو ہم وہ مبارک لوگ ہیں جب ہمارا ریپچر ہوگا، ہم اٹھائے جائیں گے، ریزریکشن ہوگی تو پھر ہم خداوند کے ساتھ. تو نیچے کیا ہوگا؟ ٹریبلیشن پیریڈ شروع ہو جائے گا، بڑی مصیبت کا دور شروع ہوگا. تو اس مصیبت کے دور میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں مسیح یسوع کو قبول کریں گے. مصیبت کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے وہ کیا ہوگا؟ بہت بڑا ریوائول ہوگا، بہت بڑی بیداری ہوگی. بہت سے لوگ یسوع پر ایمان لائیں گے، لیکن افسوس کہ وہ ان کو اپنی جانیں دینی پڑیں گی، گردن کٹوانی پڑے گی. لیکن وہ جو لوگ ہیں ان کی ریزریکشن ہے تیسری ریزریکشن، تیسرا فیس ان کی قیامت. اس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، اس کے چیپٹر 20 میں ہم پڑھ سکتے ہیں. تو جا کے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، ورس 4 سے ہم پڑھتے ہیں. پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان میں بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے.
جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کے چھاپ اپنے ماتھے اور اپنے ہاتھوں پر لی۔ وہ زندہ ہو کر، یہ ہے ریزرکشن، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ یہ ہے، اور ان کے ساتھ چوتھی ریزرکشن کن کی ہوگی؟ ان کے ساتھ ہوگی ریزرکشن اولڈ ٹیسٹامنٹ کے جتنے سینٹ ہوں گے، وہ ان کے ساتھ یعنی کہ بالکل اسی دور میں ان کی ہوگی، وہ ہوگی چوتھی ریزرکشن ہوگی۔ اور اس کے بارے میں اس کا حوالہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جو دانیل کی کتاب دیکھیں، اس کا 12واں چیپٹر، وہاں پر وہ ذکر کرتا ہے جو پرانے عہد نامے کے مقدسین تھے وہ کب ہوں گے۔ لکھا ہے، آپ دیکھیں اسی پیریڈ میں جائے گا، ٹریبلیشن پیریڈ میں۔ آپ دیکھیں دانیل چیپٹر 12 ورس 1 میں لکھا ہے، اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا۔ آگے اسی دور میں ٹریبلیشن پیریڈ میں بڑی مصیبت، جو خدا یسوع مسیح نے سیم اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے کہ وہ ایسی بڑی مصیبت کا وقت ہوگا جو دنیا کے شروع سے پہلے کبھی نہ ہو۔ لیکن لکھا ہے، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں، آگے نا، ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد روشن ہوں گے۔ تو ٹریبلیشن سینٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ سینٹ جو ہے وہ ٹریبلیشن پیریڈ میں وہ کٹھے اٹھائے جائیں گے۔ پہلے مسیح، دوسرے ایماندار میں اور آپ، اور ہم سے پہلے جو مسیح پر ایمان، تیسرے جو بعد میں ایمان لائیں گے مصیبت کے دور میں، چوتھے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے سینٹ وہ ہے۔ یہ سب آتے ہیں پہلی ریزرکشن، پہلی قیامت میں۔ مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شامل ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ خدا یسوع مسیح کی تخت عدالت، 1000 سالہ بادشاہی ہوگی۔ 7 سالہ سیکنڈ کمنگ کے ٹائم جب خداوند آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر اس دنیا میں وہ 1000 سالہ بادشاہی کریں گے۔ ورس 24، آخری، اس کے بعد آخرت ہوگی۔ اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا۔ جب خود یہ لکھا نا اس کے بعد آخرت ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات جی اینڈ ہوں، سٹوری ختم۔ ابھی خدا یسوع مسیح 1000 سالہ بادشاہی کریں گے، اور وہاں ساری جو دشمن کی فوجیں ہوں گی، شیطان جو ہوگا 1000 سال کے لیے باندھ دیا جائے گا، تو وہاں پہ پھر خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی ہوگی جس میں ہم اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد وہ جب 1000 سالہ بادشاہی ختم ہو جائے گی تو دین ریزرکشن آف دا کیا ہوگا؟ ابلیس کو بھی زندہ کیا، باہر نکالا جائے گا ساروں کو، تو وہ ججمنٹ ہوگی، تو دوسری قیامت میں پھر ان کو ہلاک کر کے ہمیشہ کے لیے ختم۔ تو اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ ساری حکومت، سارا اختیار، قدرت نیست کر کے ابلیس کا، تو پھر بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا۔ ابھی بادشاہی کیا ہے؟ ہم لوگ جو ہیں وہ بادشاہی ہیں، اس کے کاہن ہیں، تو وہ ہمیں باپ کے حوالے کر دے گا۔ ورس 25 میں لکھا ہے، کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، جب وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ ایون 1000 سالہ بادشاہی میں بھی موت ہوگی، ڈیتھ ہوگی، لیکن لمبی عمریں ہوں گی لوگوں کی، اس میں بھی لوگ ڈسویڈینٹ ہوں گے، اور کس طرح آخر میں وہی ابلیس کے ساتھ مل کر جب اس کو چھوڑا جائے گا تو مقدس شہر پر وہ جو سیکنڈ فیز آف جوج مجوج کا ہے وہ فوج حملہ کرے گی، تو اس کو پھر خداوند ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ تو وہاں
वर्स तो आखिरी दुश्मन जो निस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा, और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा। जिसने सब चीज़ें उसके ताबे कर दी ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। यहाँ पर हम एंड करेंगे वर्स 28 तक। नेक्स्ट टाइम हम वर्स 29 से शुरू करके तो वर्स 34 तक जाएंगे, लेकिन एंड हमें अब करेंगे। असल में आखिरत तक यहाँ पर हमें उसने बता दिया कि क्या होगी। तीसरी बात उसने जो हमें बताई है वो क्या है? पहली सी रिडीमर, फिर रिडीम्ड, अब लास्ट में जो उसने बात की है बहाली, रेस्टोरेशन, यानी कि सब कुछ फिर से बहाल हो जाएगा। जो किंगडम, जो फिरदौस खोई गई थी, जो बादशाही, जो हेवन अबलीस की वजह से बंद किया गया, जब जिससे नस्ल इंसानी को, आदम को किक आउट किया गया, वो फिर से बहाल हो जाएगा, फिर से नया कर दिया जाएगा, और वो दोबारा से अबदी ज़िंदगी का आगाज़ होगा। दुआ करें फिर हैं। लेट्स प्रे। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं इस सारे कलाम के लिए। इस पे इतनी बड़ी गहराइयाँ हैं, इतने बड़े अनमोल तूने हमारे लिए नगट्स रख छोड़े हैं कि हम इस पर जितना भी गौर करें, जितना भी इस पर सोचे, खुदा कम है। तेरा शुक्र करते हैं कि तुमने हमें नाउम्मीद नहीं छोड़ा। तूने हमारी नाउम्मीदों में जलालीपन पैदा कर दिया है, क्योंकि तू जलाली होकर उठा, तू जलाली बनकर हमारे सामने है, तो हमें हमारी उम्मीद जो है वो बनी हुई है। हम हमेशा इस पर ही कायम रहें ताकि हम हिम्मत ना आ रहे और तेरे कलाम की अफजाइश करते रहें, तेरी खिदमत में अफजाइश करते रहें, और कभी भी कोई किसी किस्म की दुनिया में जो कुछ भी हो नाउमीद ना हो, बेबस ना हो, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी रहें, क्योंकि तू जो पहला फल है, जिसने सब कुछ अपने ऊपर सह लिया, जिसने सब के लिए फतेहमंदी पैदा करके हमारी झोली में डाल दी। अब तुमने तैयार कर दी, वो निजात तैयार कर दी, जिसे हमें सिर्फ ईमान से हासिल करना है, और हासिल करने के बाद उस पर कायम रहना है। बख्श दे कि तेरी बातों को हम अपने अंदर लें और उस पर अमल करें और उस पर डटे रहें, और इब्लीस की किसी भी बात से हम दिल बर्दाश्त ना हो, बल्कि तेरी तरफ निगाह करें। हमेशा खुदावन तो हमें संभाले रखना। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम दिली इरादा के साथ तेरे साथ लिपटे रहें, तेरी खिदमत करते रहें। तमाम अजीज़ों के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, सारा के लिए, अजमल के लिए, आफ्ताब के लिए, फजाना के लिए, जिन्होंने तुझे ज्वाइन किया, और भी जितने इसको बाद में देखें, सबको ब्लेस करना। इस कलाम के वसीले से हमारी ज़िंदगियाँ तेरे लिए और ज़्यादा मुक़द्दस हों। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।